www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ بڑا مجمع بیٹھ گیا ہے. کچھ ہی ساتھی چل پھر رہے ہیں. جو ساتھی چل پھر رہے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں اور پورا مجمع اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ شروع سے لے کر اخیر تک پوری بات کو سنیں گے. جب پوری بات کو سنیں گے سمجھیں گے تو پورا کر سکیں گے، اور جب عمل پورا ہو جائے گا تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے بات کو شروع سے لے کر اخیر تک پوری سننا، اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے سننا. جب آدمی عمل کی نیت سے سنے گا تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. اس لیے آدمی عمل کی نیت سے بات کو سنے اور اسی کے ساتھ میں اس کو آگے پہنچانے کی نیت کے ساتھ سنے کہ پوری دنیا میں اور پورے عالم میں اس کو پہنچائیں گے. اس نیت کے ساتھ سننا، اور پورے عالم میں پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے عادی بنانا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا صحیح رخ ہے کہ جہاں تک آپ جا سکے خود تشریف لے گئے، اور جہاں تک آپ نہیں جا سکے وہاں جانے کے لیے اپنی زندگی میں سوالات صحابہ کا مجمع تیار فرمایا، جو آپ کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں گیا. اس لیے یہ محنت کا رخ خود کرنا ہے اور کرنے والے آدمی بنانا ہے. اس لیے پورا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ پوری بات کو سنیں گے. اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے، عمل کرنا بھی آسان فرمائے، پوری دنیا میں لے کر پھرنا بھی آسان فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت یہ روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ اللہ جس کسی کو بھی کامیاب کریں گے اس کو دین کے راستے سے کریں گے، اور اللہ جس کسی کو بھی ناکام کریں گے اس کو بے دینی کے راستے سے کریں گے. اللہ کی یہ ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی لیے ساری انسانیت کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک اتارا ساری انسانیت کی رہبری کے لیے، اور اس میں ہم سے پہلے جو دنیا میں لوگ آ کر گئے ہیں اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں ماننے والے تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے، ان کی تعداد بھی تھوڑی رہی اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہت ہی کمزور رہے، لیکن دینداری کی بنیاد پر اللہ نے ان کو چمکا دیا. اور ہر زمانے میں نہ ماننے والے تعداد میں بھی زیادہ رہے
اور طاقت کے بھی مختلف بڑے بڑے نقشوں میں رہے، کوئی ملک کے نقشے میں رہا، کوئی مال کے نقشے میں رہا، کوئی تجارت کی منڈیوں میں رہا، کوئی زبردست باغات کے نقشوں میں رہا، کوئی اکثریت میں رہا، کوئی صنعت اور حرفت میں رہا، غرض یہ کہ طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ رہے اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ رہے، لیکن نہ ماننے کی بنیاد پر اللہ نے نتیجے کے طور پر ان کو اجاڑ دیا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا پکڑنے کی بنیاد نافرمانی ہوئی، معصیت والی اور گناہوں والی زندگی ہوئی، جس کی بنا پر ہم نے ان میں کی ہر ایک کی پکڑ کیا، اور اس پکڑنے میں کسی کے اوپر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا، اور کسی کو زمین کے اندر میں گھسایا، اور کسی کو پانی میں ڈبایا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم تھے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا دیا۔ اس لیے سمجھنے کی جو بات ہے اور پوری امت کو اور ساری انسانیت کو سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ کی یہاں سے ہر ایک انسان کی کامیابی کا جو سبب حقیقی ہے وہ صرف دین ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں، جن اسباب میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں کہ کہیں تجارت ہے، کہیں زراعت ہے، کہیں ملازمت ہے، کہیں حکومت ہے، کہیں ڈاکٹری ہے، کہیں انجینئرنگ ہے، کہیں پر سائنس ہے، غرض یہ کہ مختلف اسباب ہے جس میں لوگ جیتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں مختلف انسانوں پر مختلف لائن کے حالات اچھے برے آتے ہیں، کبھی خوشی کا حال آتا ہے، کبھی غمی کا حال آتا ہے، کبھی صحت کا حال آتا ہے، کبھی بیماری کا حال آتا ہے، کبھی مالداری کا آتا ہے، کبھی غریبی کا آتا ہے، کبھی اقامت کا آتا ہے، کبھی سفر کا آتا ہے۔ غرض یہ کہ مختلف لائن کے اچھے برے حالات انسانوں پر آتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اسباب ہیں اور جتنے بھی حالات ہیں، ان کا تعلق نہ تو کامیابی کے ساتھ ہے اور نہ تو ناکامی کے ساتھ ہے، بلکہ صرف یہ سارے کے سارے چھوٹے بڑے اسباب اور اچھے برے حالات صرف انسانوں کے امتحان کے لیے ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس سبب میں رکھ کر یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ حکم کی رعایت کے ساتھ جیتا ہے یا اپنی خواہش پر جیتا ہے، اور جس حال پر ہم نے اس کو رکھا ہے اس حال میں یہ حکم کو سامنے رکھ کر کے جیتا ہے یا خواہش پر جیتا ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے اسباب اور حالات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک راستہ خواہشات والا ہے، من مانی والا ہے، جو نفس کا ہے، شیطان کا ہے، شداد کا ہے، حامان کا ہے، فرعون کا ہے، نمرود کا ہے۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو خواہشات کے اوپر اپنے آپ کو چلایا، سب کی زندگی کا مقصد تھا خواہش پوری ہو جائے۔ راستے ہر ایک نے الگ الگ لیے، کسی نے ملک کا لیا، کسی نے مال کا لیا، کسی نے تجارت کا لیا، راستے الگ تھے لیکن سب کا مقصد ایک تھا کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے جتنے اسباب اور حالات دنیا میں بنائے ہیں، یہ انسانوں کے امتحان کے لیے ہے، نہ کامیابی کے لیے ہے نہ کہ ناکامی کے لیے ہے۔ اسی لیے اس بات کو اچھی طرح ساری انسانیت کو سمجھانے کے لیے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دونوں کے پاس زبردست ملک کا نقشہ ہے، دوسری طرف فرعون اور نمرود کے پاس بھی زبردست ملک کا نقشہ ہے۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام
یہ دونوں حکومت کے نقشے میں کامیاب ہو گئے اور فرعون اور نمرود حکومت کے نقشے میں ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ساری انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ جس کسی کو بھی اللہ حکومت کا نقشہ دے، اگر وہ دینداری کے ساتھ حکومت کے نقشے میں چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے چمکائیں گے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو چمکایا، اور اگر حکومت کے نقشے میں بے دینی کے ساتھ چلے گا تو اللہ اس کو ایسے اجاڑیں گے جیسے فرعون کو اور نمرود کو اجاڑا۔ ایسا ہی مال قارون کے پاس تھا اور وہ اپنے مال کے ساتھ زمین میں دس رہا ہے اور قیامت تک دستا ہی چلا جائے گا۔ دوسری طرف مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اتنا مال تھا کہ وراثت میں جب سونے کے اینٹوں کو کاٹ کر وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی اس مال نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ ان 10 صحابہ میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اور میں مال بھی حلال ہے اور آدمی بھی نیک ہے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس حلال مال سے یہ نیک آدمی نیکی کے کام ہی کرے گا، برائی کے کام نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا کہ مسئلہ مال کا نہیں ہے بلکہ مال میں دینداری اور بے دینی کا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے مال کے نقشے میں رکھا ہے اور وہ بے دینی کے ساتھ جی رہا ہے تو اللہ اس کو ایسے اجاڑیں گے جیسے قارون کو اجاڑا، اور اگر وہ دینداری کے ساتھ میں رہے گا تو اللہ اس کو ایسے آباد کریں گے جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آباد کیا۔ ایسے ہی وزارت حامان کے پاس تھی اور وزارت یوسف علیہ السلام کے پاس میں بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام وزارت میں کامیاب ہو گئے اور حامان وزارت میں ناکام ہو گیا۔ تجارت کی منڈیاں مہاجرین کے پاس تھی، مکہ کے رہنے والے تجارت پیشہ تھے، اللہ نے ان کو تجارت میں کامیاب کر دیا، اور شعیب علیہ السلام کے قوم کے پاس تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں تھی، اللہ نے ان کو تجارت میں اجاڑ دیا۔ باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھے رضی اللہ عنہم کے پاس، اللہ نے ان کو باغات میں چمکا دیا، اور اللہ جل شانہ نے ان کی کھجوروں میں اتنی برکت دیا کہ آج اتنے سالوں کے بعد ساری دنیا کے انسان وہاں سے کھجوریں لے جا کر کھا رہے ہیں اور ختم ہو کر کے نہیں گیا۔ اور دوسری طرف قوم سبا ہے کہ جس کے پاس زبردست باغات کے نقشے تھے اور اللہ جل شانہ نے باغات کے نقشوں میں اجاڑ دیا، اور یہ حقیقت ساری انسانیت کو قیامت تک کے لیے سمجھایا ہے کہ جو جس نقشے میں بھی ہے اگر اس نقشے میں دینداری کے ساتھ ہے تو اللہ اس نقشے میں اس کو کامیاب کریں گے، اور اگر بے دینی کے ساتھ ہے تو کتنا ہی بڑا نقشہ کیوں نہ ہو لیکن اللہ نتیجے کے طور پر اس کو اجاڑے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے وہ کسی کے کاروبار کو چھڑانے کی یا کسی کے کاروبار کو توڑنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان جس شعبے میں بھی اللہ نے اس کو رکھا ہے اس شعبے میں یہ پوری دینداری کے ساتھ رہے، اور اللہ کے دین کی محنت کی جو ذمہ داری ختم نبوت کے صدقے میں اس کو ملی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے اس محنت کے ساتھ یہ زندگی گزارے تاکہ اس شعبے میں رکھ کر اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دے۔ اور دنیا کا سنورنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اطمینان عطا فرما دے کہ دلوں میں چین ہے اور سکون ہے، غریب ہے لیکن دل میں اطمینان ہے، جھوپڑے میں ہے اور دل میں اطمینان ہے، کا محل میں ہے اور دل میں اطمینان ہے، اور مالدار ہے اور دل میں اطمینان ہے، اس لیے کہ اطمینان اللہ کی طرف سے آتا ہے، اسباب کے راستے سے نہیں آتا۔ اطمینان کے اسباب خریدے جا سکتے ہیں، اب اطمینان کو نہیں خریدا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اطمینان اللہ کی طرف سے آتا ہے اور یہ دینداری کی بنیاد پر آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے مقدر کی جو تھوڑی زیادہ روزی ہے وہ حلال والی اور برکت والی بن کر کے ملے، ایسے ہی دعاؤں میں اللہ قبولیت عطا فرما دے کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے اٹھانے کی لاج رکھ کر اس کے مسئلے کو حل فرما دے، اور اللہ جل شانہ آپس میں محبتیں عطا فرما دے۔
کہ گھرانہ ہے محبت ہے، برادری ہے محبت ہے، گاؤں ہے گاؤں والے محبت ہے، علاقہ ہے صوبہ ہے ملک والے ہیں عالم ہیں کا محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ دین کے راستے سے جو زندگیوں کو سنوارتے ہیں اس میں محبتوں کو عام کرتے ہیں، اس لیے کہ محبتوں کے راستے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ دنیا کے سنوارنا یہ ہے کہ ایسی صاف ستھری دینی زندگی دے کہ جب کوئی دوسرا آدمی جو اس دین سے محروم ہے جب اس کی زندگی کو دیکھے تو فوراً اس کے اندر میں یہ لالچ پیدا ہو کہ یہ زندگی مجھے بھی ملنی چاہیے. فرمایا یہ زندگی جس شعبے میں بھی ہوگا اللہ اس کی شعبے کو اس شعبے میں رکھ کر اس کی زندگی دنیا کی سنوار دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے زندگیوں کے سنوارنے کا جو وعدہ ہے وہ صرف دینداری پر ہے. اور اسی کے ساتھ میں اگر یہ تجارت کے نقشے میں ہے تو اللہ اس کی آخرت اتنی اچھی بنائیں گے کہ کل یہ نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور اگر یہ محنت مزدوری میں ہے تو محنت مزدوری کر کے شام کو تھک ہار کر جب یہ واپس آئے گا تو جہاں مقدر کی روزی لے کر اپنے گھر پر آئے گا وہیں پر اللہ کے خزانے سے مغفرت لے کر کے بھی اپنے گھر پر یہ واپس آئے گا. ایسے ایک آدمی کسان ہے اور کھیتی کر رہا ہے، فرمایا کھیتی جب تک ہری بھری رہتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے. اور اگر کوئی جانور دانا چگ جائے یا چور چوری کر جائے فرمایا اس پر کسان کو صدقے کا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے. ایسے ایک آدمی کو حکومت میں اللہ نے رکھا ہے لیکن اس نے انصاف کے ساتھ میں حکومت کیا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا اس کے شعبے سے اللہ اس کی آخرت اتنی اچھی سے اچھی بنائی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے جو ایمان والے جن شعبوں میں ہیں ان شعبوں میں ایک تو پورے دین کے ساتھ اور ایک دین کی محنت کے ساتھ یہ جینے والے کیسے بنے اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور اس میں ہر ایک ایمان والے سے اس کا بات کا مطالبہ ہے کہ اپنے غلط ماحول کو چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں جائیں اور وہاں جا کر اپنی دینداری کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے آئینے میں دیکھیں. اس لیے کہ آج ہمارا اور پوری امت کا المیہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہر ایک آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہر ایک آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے. تو جب اوپر دیکھتا ہے تو کتنا ہی اس کے پاس مال ہو وہ اپنے کو فقیر ہی سمجھتا ہے، اس لیے کہ اوپر والا اس سے زیادہ ہے مال والا. اور دین کے معاملے میں ہر ایک آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو چاہے کتنی ہی بے دینی کود کر اس کی زندگی میں بھری ہوئی ہو لیکن نیچے دیکھنے کی وجہ سے اس کو اپنی دینی کمی کا پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے پوری امت کو اس بات کی دعوت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہر ایمان والا اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے کہ میری دینداری میں اور صحابہ کی دینداری میں کیا فرق ہے. میں بھی مسلمان ہوں وہ بھی مسلمان تھے، میری مسلمانی ان کی مسلمانی میں کیا فرق ہے. اس لیے کہ جب تک وہاں نہیں دیکھا جائے گا جب تک اپنی دینی کمی کا پتہ نہیں چلے گا. اور جب تک آدمی کو دینی کمزوری کا پتہ نہیں چلتا ہے جب تک دور کرنے کی فکر اس کو لاحق نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی کو بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے تو آدمی اس کے علاج کی فکر نہیں کرے گا. ایسا ہی دینی کمزوری کا جب تک پتہ نہ چلے جب تک آدمی اس کے دور کرنے کی فکر میں نہیں لگے. اس لیے میرے محترم دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آئینے میں دیکھے. اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے حق کو مقید کر دیا ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ. اس لیے آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے اور میں انا علیہ واصحابی اور میں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں قیامت تک کے لیے حق کا معیار یہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من یرید ان یستن فلیستن باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی راہ لینا چاہے اور جو کسی کے ڈگر پر چلنا چاہے فرمایا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے
اور اپنے دین کی تائید اور مدد کے لیے چنا ہے، اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے ان سب کو چنا ہے، اور یہ سارے کے سارے حق پر تھے، اور یہ فرمایا علم کے بڑے گہرے تھے، دلوں کے بڑے صاف تھے، اور تکلفات سے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لینے کے لیے اس جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چنا۔ اس لیے قیامت تک حق کے سمجھنے کا معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے۔ اگر کوئی حق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اپنے ماحول میں تو یہ غلطی پر ہوگا، اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہے گا اور صحیح سمجھتا رہے گا، اور یہ باطل پر ہوگا اور اپنے کو حق پر سمجھتا رہے گا، اور یہ گمراہی پر ہوگا اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا رہے گا۔ اور اگر اس دھوکے میں اگر انسان کی موت آ گئی تو انسان خون کے آنسو رہے گا، لیکن ان کے آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا تھا وہ بنیادیں دوبارہ 100% ایمان والے مردوں کی زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں، جوانوں کی زندگی میں، بوڑھوں کی زندگی میں، مالداروں کی زندگی میں اور غریبوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں ساری انسانیت کے لیے اسلام کے سمجھنے کی راہ ہموار ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد جو سمجھنا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو کس بنیاد پر اٹھایا تھا؟ آپ نے پوری امت کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اٹھایا تھا، کہ ہر ایمان والے کا کلمہ ٹھیک ہو جائے، اور کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کا دل کا یقین یہ بنے کہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے جتنے نقشے ہیں، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، اور ایک چونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، اور ایک قطرے سے لے کر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تک، اور ایک پیسے سے لے کر لاکھوں اربوں اور کروڑوں تک، یہ دنیا کے پھیلے ہوئے سارے نقشوں کے ہاتھ میں نہ کسی کی زندگی کا بنانا ہے، نہ کسی کی زندگی کا اجاڑنا ہے، اس لیے کہ سب کچھ مخلوق ہے اور اللہ تن تنہا خالق ہے۔ اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، ایک پیسہ ہو لاکھوں ارب خربوں ہو، فرمایا اس کے ہاتھ میں نہ کسی کو نفع پہنچانا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، اور نہ کسی کو زندہ کرنا ہے، اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ تنے تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو تعارف کرایا ہے وہ اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ جل شانہ کتنے بڑے کرنے والے ہیں۔ ایک طرف پوری نمرودی طاقت یہ چاہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر ختم کر دے، اور ایک طرف اللہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچا دے، تو فرمایا نمرود کا چاہا نہیں ہوگا، اللہ کا چاہا ہوگا۔ ایک طرف پوری فرعونی طاقت یہ چاہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، پیدا ہو جائے تو بڑے نہ ہو، اور بڑے ہو جائے تو اس کی حکومت ان کے ہاتھوں ختم نہ ہو، اور اس نے اس کے لیے ہزاروں جتن کر دیا اور ہزاروں بچوں کا گلا کاٹ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کرنا ہوا تو اللہ نے ان کو مصر میں پیدا کیا، بنی اسرائیل میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اللہ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں، جب تمہارے بچے کی زندگی تمہاری گود میں خطرے میں نظر آئے تو اس کو ایک صندوق میں رکھ کر اس کو سمندر میں ڈال دو۔ اور جب اللہ جل شانہ نے یہ حکم فرمایا، اسی کے ساتھ میں اللہ نے دو وعدے فرمائے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ جہاں سے حکم دیتے ہیں کرنے کا یا بچنے کا، تو وہیں پر اللہ کی طرف سے وعدہ بھی ہوتا ہے کہ جب تم ہمارے اس حکم کو پورا کرو گے تو اس پر ہمارا یہ وعدہ تم کو ملے گا۔ جیسے سچ بولو گے تو نجات ملے گی، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ وعدہ ہے اور یہ وعید ہے۔ تم اپنے مال کی زکات نکالو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، تمہارا مال پاک ہو جائے گا اور تمہارا مال بڑھ جائے گا، بڑھنے کا بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب تمہارے بچے کی زندگی تمہاری گود میں خطرے میں نظر آئے تو اس کو صندوق میں بند کر کے اس کو سمندر میں ڈال دو۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے 2 وعدے کیے کہ ایک تو یہ وعدہ کرتے ہم کہ اس بچے کو تمہاری گود میں دوبارہ واپس لائیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ کیا کہ ہم اس کو رسول بنائیں گے، یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیٹا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ نے ایسا نظام چلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس صندوق کو فرعون کے محل میں پہنچا کر اور فرعون کے خزانے سے ان کی پرورش کا سارا نظام چلا کر اللہ نے ان کو نبی بنا کر اس بات کو بتلایا کہ جس کی پرورش کا اللہ ارادہ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کی پرورش کو روک نہیں سکتی۔ حضور پاک علیہ السلام ہجرت فرمانے کے لیے جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، اور مکہ مکرمہ کے تلاش کرنے والے لوگ سونگ کے لالچ میں تلاش کرتے کرتے غار کے اوپر پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے جب ان کو دیکھا تو روتے ہوئے یہ فرمایا کہ آقا اگر یہ اپنے قدموں کی طرف ایسا نیچے دیکھیں گے تو ہم نے دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ ان کی آنکھیں وہیں دیکھ سکتی ہے جہاں اللہ ان کو دکھانا چاہے، لہذا انہوں نے دائیں دیکھے بائیں دیکھے اور باولوں کی طرح یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے کہ اس غار میں تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اگر کوئی انسان ہوتا تو یہ مکڑی نے جالا نہ تنا ہوا ہوتا اور اس کے سرہانے پر کبوتری نے انڈے نہ دیے ہوتے، یوں کہہ کر کے نامراد واپس لوٹے۔ اور اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ جس کی حفاظت کا اللہ ارادہ فرما دے دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے آپ نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا کہ ساری مخلوقات کا تاثر اپنے دل سے نکال کر ایک خالق کا تاثر اپنے دل میں لائے اور اللہ ہی سے امید باندھے اور اللہ ہی سے ڈرے، سب سے امید منقطع کریں اور سب سے ڈر منقطع کر کے صرف اللہ ہی سے امید باندھے اور اللہ ہی سے ڈرے۔ جب مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے گا تو اللہ مخلوقات کو مسخر کر دیں گے، اور جب مخلوقات کا تاثر ہمارے دلوں میں ہوگا تو اللہ مخلوقات کو ہمارے پر مسلط کریں گے جو ہم کو قدم قدم پر ستائیں گے اور ہمیں عذاب دیں گے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے پوری امت کو ایمان کے سیکھنے پر اٹھایا کہ ہر ایک ایمان والے کے دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ ڈگری سے ہے، نہ عہدوں سے ہے، اور زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے دروازے بند ہیں اور جنت تک جانے کے سارے دروازے بند ہیں سوائے محمد رسول اللہ کے، کہ جو آدمی محمدی بن کر زندگی گزارے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا، فرمایا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے، جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے، مالدار ہے تو مالداری میں بنا دیں گے، غریب ہے تو غربت میں بنا دیں گے، بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے، اور تندرست ہے تو تندرستی میں بنا دیں گے۔ جس حال میں بھی محمدی بن کر کے جیے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اس لیے آخرت و دنیا کے بننے کا راستہ صرف محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنا شاہی فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو فرمایا اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، اور فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ اور انسان ہے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو فرمایا غلطی ہو جائے گی تو اللہ غلطی معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ والا بننے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے ایک آدمی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن کر کے جینا یہ اللہ کی محبت اور مغفرت کو اور دنیا اور آخرت کے بنانے کا واحد راستہ ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک راستہ چل رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا، یہ اللہ والوں کی پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اور اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی۔
تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا۔ یہ اللہ والوں کو تماچا مارتے ہی وہ دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچایا کہ مار دیا مار دیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو کوئی بتانے والا ہی نہیں کیا ہوا۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اپنا کام تمام کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی کو جو ستائے، حدیث پاک میں فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرے یا میرے ولی کو جو ستائے، اللہ فرماتے ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ہم براہ راست اس سے بدلہ لیں گے۔ اس لیے اللہ نے دو جگہ اعلان جنگ کیا ہے، ایک ولی کے ستانے پر اور ایک سود میں ہاتھ ڈالنے پر۔ فرمایا جو سودی نظام کے اندر میں ہاتھ ڈالے گا، اللہ فرماتے ہمارا اس کے ساتھ میں اعلان جنگ ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد جس پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہر ایک یقین کے اعتبار سے بھی یہ کلمہ ٹھیک تھا، الفاظ کے اعتبار سے بھی ٹھیک تھا، اور 24 گھنٹے کی زندگی ایمانی زندگی تھی۔ اس لیے ہر ایک انسان نے، ہر ایک امتی نے سب سے پہلے اپنی محنت کے لیے جس چیز کو چنا تھا وہ ایمان کو چنا تھا، کہ ہمارا ایمان بن جائے، ہمارا یقین بن جائے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں حرام سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور فرائض پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ آدمی فرائض پر جو کھڑا ہوگا وہ ایمان کی طاقت سے کھڑا ہوگا، اور محرمات سے جو آدمی بچے گا وہ بھی ایمان ہی کی طاقت سے بچے گا۔ اسی لیے اتنا ایمان سیکھنا اور اتنا ایمان بنانا جو آدمی کو فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام سے بچا دے، یہ سارے کاموں سے زیادہ ہر ایمان والے مرد اور عورت کے اوپر ضروری ہے۔ اور صحابہ نے سب سے پہلے اس محنت کو کر کے اپنے کلمے کو ٹھیک کیا۔ دوسری بات جو آپ نے پوری امت میں زندہ فرمائی وہ عبادت کی لائن کو زندہ فرمایا، کہ ایک ایک ایمان والا اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، اس لیے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی گزر گئی اور بغیر بندگی کے گزری تو کل قیامت کے میدان میں آدمی اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ سے نگاہ نہیں ملا سکتا ہے، اور شرم کے مارے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ زندگی بغیر بندگی کے گزر گئی۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ایمان کے بعد جو احکامات دیے گئے ہیں وہ عبادت کے لائن کے احکامات دیے گئے، کہ جو ایمان والا جس کے پاس میں بھی جان مال اللہ نے دیا ہے ہر ایک کو، اس کے لیے جانی اور مالی دو لائن کے احکامات اللہ کی طرف سے دیے گئے۔ نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ میں ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ میں ہے، حج کا تعلق جان مال دونوں کے ساتھ میں ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان کے بنانے کے ساتھ اپنی نماز کو سب سے پہلے ایسی اچھی بنانا کہ جس کے نتیجے میں 24 گھنٹے کی زندگی میں پابندی آ جائے اور ہماری آزادی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی سکھانے کے لیے 5 وقتہ نماز عطا فرمائی ہے، کہ ہر ایک مسلمان اپنی تمام تر مشغولیتوں سے نکل کر اللہ کے دربار میں آ کر کے کھڑا ہو کر اپنے پورے بدن کا استعمال سیکھے، کہ آنکھ سے کیا دیکھنا ہے اور کہاں دیکھنا ہے، کانوں سے کیا سننا ہے، اپنی زبان سے کیا بولنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے اور اپنے پیروں کو کیسے رکھنا ہے۔ غرض یہ ہے کہ پورے بدن کا استعمال سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان کو نماز کے لیے اپنے دربار میں بلاتے ہیں، تاکہ یہ محمدی بن کر کے جینا سیکھے، کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایسا یہ جیے جس طرح نماز کی حالت میں یہ ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کی حالت میں آنکھ حرام سے بچی ہوئی ہے، زبان حرام سے بچی ہوئی ہے، کان اور ہاتھ پیر حرام سے بچے ہوئے ہیں، اس طرح نماز کے باہر کی 24 گھنٹے کی زندگی بھی حرام سے بچی ہوئی ہو۔ اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کی حقیقت یہ ہے کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے، کہ جتنی آدمی کی نماز بنتی چلی جائے گی اتنی آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی صاف ستھری بنتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال انسان کی زندگی میں ایسے ہے جیسا کہ گھر میں ایک روشن دان ہوتا ہے اور کھڑکی ہوتی ہے، کہ گھر کا خراب دھواں جو باہر جائے گا وہ اسی کھڑکی اور روشن دان سے باہر جائے گا،
اور گھر میں جو تازہ ہوا آئے گی وہی اسی کھڑکی اور روشن دان سے اندر آئے گی، ایسا ہی آدمی کے اندر کے سارے رضائل جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور ساری اچھائیاں زندگیوں میں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اسی لیے 100% ایمان والوں نے اپنی نماز کو ایسی بنائی تھی کہ جس نماز کے اندر میں کلمے والا یقین تھا کہ اللہ کریں گے اور نماز کے راستے سے کریں گے۔ اللہ پر یقین آیا اور نماز پر یقین آیا کہ اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مدد کا جو ضابطہ بنایا ہے وہ اللہ کی عبادت بنایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے۔ اس لیے ہر ایک کا یقین یہ بنا کہ اللہ ہمارے کام بنانے والے ہیں اور بنانے کا ضابطہ نماز ہے، نماز کے راستے سے اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ دوسری بات، ہر ایک کی نماز کے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق آیا۔ نماز بوجھ کی چیز نہیں تھی، سر سے اتارنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ نماز راحت کا سامان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں، ارحنی یا بلال، اے بلال نماز کی تیاری کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ۔ تو نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ اتنا رات کو کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ اس لیے نماز بوجھ کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تعلق کے قائم کرنے کی چیز ہے اور مناجات ہے۔ اسی لیے فرمایا المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی آدمی تو چپکے چپکے اللہ سے بات کرتا ہے اور مناجات کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، عبادت میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر تو ہم کو چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن کے پر تیرا غضب ہوا ہے اور گمراہ ہے، اور جن پر انعام ہوا ہے وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ جب یہ دعا مانگتا ہے اللہ فرماتے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہم نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو، فضائل کے ذریعے سے اپنے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا کرنا، جس کو عربی میں احتساب کہتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کے دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ تیسری چیز نماز میں 100% صحابہ کی زندگی میں جو تھی وہ علم تھا، کہ سنتوں کا علم، کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا، ایسا ہی فرائض واجبات کا علم، کس چیز کے ذریعے سے نماز میں خرابی آتی ہے اس کے علم کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھتے تھے۔ اس لیے کہ سنت کے بغیر آدمی کی نماز میں نور آ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ والوں کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ میں اپنی نماز دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کی کیا شکل بنتی ہے۔ تو استاد نے دعا کر دیا۔ تو جب یہ شاگرد سویا تو اس نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکی ہے لیکن آنکھوں سے اندھی ہے۔ اسے استاد کو آ کر بتایا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا۔ تو استاد نے بتایا تیری ساری نماز سنت کے مطابق تھی، ایک سنت اس میں چھوٹی ہوئی تھی کہ نماز میں آنکھیں کھول کر پڑھنا یہ سنت ہے، اور تو نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، یہ اندھاپن سنت کے چھوڑنے کا اثر ہے۔ اس لیے علم سنتوں کا علم، فرائض اور واجبات کا علم، اور اسی کے ساتھ میں اللہ والا دھیان۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو جس طرح دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں دل دماغ بھی اللہ ہی میں لگے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہماری نماز کے اندر میں آ جائے۔ اکیلے ہو تو اچھی پڑھے، مجمع میں ہو تو اچھی پڑھے، رات کے اندھیروں میں پڑھے تو اچھی پڑھے، دن کے اجالوں میں پڑھے تو اچھی پڑھے، اس لیے کہ اللہ ہی کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا جس کی نماز میں ایک تو کرنے والا یقین آ جائے، فضائل کا شوق آ جائے، اور مسائل کا اور سنتوں کا علم آ جائے، اور اللہ والا دھیان پیدا ہو جائے،
اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت پیدا ہو جائے، یہ نماز ایسی پاکیزہ اور طاقتور بن جائے گی جو آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی کو نکھار دے گی. اور ایسی 2 رکعت نماز پڑھ جب اللہ سے یہ کچھ کہے گا تو اللہ اس کی 2 رکعت نماز پر 7 آسمان سے اس کے لیے مدد اتاریں گے. اس لیے کہ اللہ نے ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہم کو نماز دیا ہے. کہ بارش رک گئی تو کیا کرو؟ فرمایا صلاۃ الاستسقاء پڑھو. کہ فرمایا خوف ہے تو صلاۃ الخوف پڑھو. کہا چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا تو صلاۃ الخسوف پڑھو. فرمایا کوئی حاجت درپیش ہو گئی تو اللہ کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو. ہمیں تو سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی. اسی لیے صحابہ کی زندگی میں اور اولیاء اللہ کی زندگی میں ہم کو یہی بات ملے گی کہ جب کبھی بھی ان کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ آتا تھا تو ان کی نگاہ سب سے پہلے اللہ پر جاتی تھی اور نماز پر جاتی تھی کہ ہم اس مسئلے کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے اور نماز کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اللہ ہمارے مسئلے کو نماز کے راستے سے حل فرما دے. اس لیے آپ کے 7 سال کے بچی سے لے کر پوری امت کو نماز پر کھڑا فرمایا تھا. اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہو اور بے نمازی ہو. اس لیے ہماری اس محنت کے ذریعے سے اس بات کی کوشش ہے کہ ہر نمازی کی نماز جاندار بنے اور ہر مسلمان کی زندگی میں 100% نماز زندہ ہو جائے. اس لیے کہ زندگیوں میں خیر کے آنے کا راستہ نماز کا ہے. نماز زندگیوں میں نہیں ہے تو خیر آنے کا کوئی راستہ ہی زندگیوں میں نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں تیسری بنیاد جس پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا تھا وہ حقوق کی ادائیگی پر اٹھایا تھا. اس لیے کہ یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. یہ ماں باپ ہے اور بچے ہیں، یہ تعلق ہے. یہ ماں باپ ہے اور یہ ان کی اولاد ہے. یہ میاں ہے اور یہ بیوی ہے. یہ بھائی ہے اور یہ بہن ہے. یہ پڑوسی ہے اور یہ پڑوسی ہے. یہ سیٹ ہے اور یہ نوکر ہے. یہ حاکم ہے اور یہ رعیت ہے. یہ سارے تعلقات ہیں دنیا میں اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. جب ان تعلقات کے حقوق ادا ہو جائیں گے تو پھر گھرانہ یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، پھر یہ گاؤں جنت کا نمونہ بن جائے گا، پھر یہ شہر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور ایک پورا عالم ایسا جنت کا نمونہ بن جائے گا کہ ہر ایک انسان کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جائے گی. کوئی کسی کی جان کی طرف، کوئی کسی کی مال کی طرف اور کوئی کسی کے آبرو کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا جب حقوق کی ادائیگی دنیا میں زندہ ہو جائے گی. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حقوق کی تعلیم لے کر کے آئے ہیں اور وہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمزوری آ گئی تو بعض وقت بعض مرتبہ آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی تیزی تھی. جب یہ ماں سے بات کرتے تھے تو ماں کا تھوڑا سا دل دکھ جاتا تھا. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے. تحقیق حال کیا تو پتا چلا کہ ماں کو ناراضگی ہے. آپ نے جب ماں کو خوش کر دیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. یہ کس لائن کی غلطی ہے؟ یہ معاشرت کی لائن کی غلطی ہے کہ جو آدمی کے ایمان کے اوپر اثر انداز کر رہی ہے. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کی تعلیم کی ادائیگی کے نتیجے میں کون سا معاشرہ دنیا میں وجود میں آئے گا؟ آپ یہ فرماتے ہیں انما المؤمنون فی تواددہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد. فرمایا ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کی شکل بھی الگ ہے اور ہر ایک کا کام بھی الگ ہے. آنکھ کی شکل الگ ہے، اس کا کام دیکھنا ہے. کان کی شکل الگ ہے، اس کا کام سننا ہے. ہاتھ کی اور پیر کی شکل الگ الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن اس کے آپس میں اتنا زبردست جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. اور میں سارے ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے. اسی لیے آپ نے پوری امت کو ایک بنایا تھا اور نیک بنایا تھا. جب پوری امت ایک تھی تو اللہ کی مدد کی مستحق تھی. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت سلمان فارس کے ہیں، حضرت صہیب روم کے ہیں، حضرت بلال حبشہ کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
سیدنا بلال، فرمایا بلال کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلال تو ہمارے سردار ہے اور ہمارے آقا ہے۔ اور مہاجرین کہتے ہیں سلمان منا، مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، اور انصار کہتے ہیں سلمان منا، کہ سلمان ہمارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، ارے سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ جب پوری امت ایک ہو گئی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو گئی، اس لیے کہ اس امت کی اجتماعیت سب سے بڑی اس امت کی رحمت ہے، اور اس امت کا آپس کا توڑ یہ سب سے بڑا اس امت کا عذاب ہے۔ جب امت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے، اور جب امت ایک ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جاتی ہے۔ تو پوری امت کے ایک ہونے کا واحد راستہ ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے کے حق کو پہچانے۔ اپنے گھر میں جتنے ہیں ان کے ایک دوسرے کے پر حقوق ہے، اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا شروع کریں گے تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ جب برادری آئے حقوق کی ادائیگی سے جیے گی تو برادری کے لیے جنت کا نمونہ دنیا بنے گی۔ ایسا ہی پورا عالم ایسا امن و امان کا گہوارہ ہوگا کہ ایک لڑکی صناعی یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا ہے اور نہ اس کی زیورات کو کوئی دیکھنے والا ہے۔ اور ایک آدمی ایک لمبا سفر کر کے مکہ مدینہ آتا ہے، اس کو پوچھا جاتا ہے تو نے لوگوں کو کیسے پایا؟ فرمایا کأنہم من اب و ام واحد، فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، کہیں کوئی لڑائی نہیں، کہیں کوئی جھگڑا نہیں۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں اپنے گھر میں سے نکلا ہوں، میں دوسرے گھر میں داخل ہوا، کسی جگہ مجھے ناجائزیت محسوس نہیں ہوئی، ہر جگہ مجھے اپنائیت ہی محسوس ہوئی۔ میرے دوستو، یہ مبارک زندگی پوری دنیا میں عام نہیں ہو سکتی ہے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حقوق کی لائن کی تعلیم لے کر آئے ہیں، جب تک کہ حقوق کی لائن کی تعلیم دنیا میں زندہ نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں چوتھی بنیاد جس پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا کہ یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں ضرورت بھی رکھی ہے اور ہر ایک انسان میں خواہش بھی رکھی ہے۔ تو ضرورت کی پوری کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا اور خواہش کی پورا کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا۔ کہ ضرورت کہاں پوری کریں گے؟ فرمایا ضرورت دنیا میں پوری کریں گے، اور خواہش کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی، اور یہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ جنت میں آدمی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کم سے کم درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس جنت میں جوان بنا کر داخل کریں گے، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست بنا کر داخل کریں گے، کبھی بیمار نہیں ہوگا، خوبصورت بنا کر داخل کریں گے، کبھی بدصورت نہیں ہوگا، اور زندگی دے کر داخل کریں گے، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسا ہوگا، اور ہر ایک کا قد 90 فٹ کا حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا، اور ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے۔ پینے کے لیے پانی کی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی نہریں ہوں گی، پہننے کے لیے باریک اور دبیر ریشم کے لباس ہوں گے، اور پہننے کے لیے سونے اور چاندی کے کنگن اللہ دیں گے۔ دنیا میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور آدمی نے اس کو حرام سمجھ کر چھوڑا ہے، اللہ اس کی ہر خواہش جنت میں پوری فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا تمہاری خواہشات جنت میں پوری ہوگی۔ دنیا میں جو خواہش ہر ایک نے پیدا کیا ہے یہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا اس کے مقابلے میں خواہش آئے گی، تو اب حکم یہ ہے کہ حکم پورا کرو، خواہش کو توڑو۔ جب آدمی خواہش توڑے گا تو اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے اور ایمان میں حلاوت اور مٹھاس عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا میں خواہش توڑنے کے لیے ہے اور آخرت میں خواہش پوری کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب آدمی راستہ چلتا ہوا ہوتا ہے اور کوئی حرام چیز سامنے آ گئی، اب آدمی کا جی خوب اس کو چاہ رہا ہے دیکھنے کے لیے، اور اس نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا دیا، اور میں اللہ اس کو ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو مٹھاس ایمان کی عطا فرمائیں گے۔ جب پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، اور جب دیا جلتا ہے، تیل جلتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ ایسا ہی جب خواہش ٹوٹتی ہے تو ہدایت کا نور آدمی کو ملتا ہے۔ اس
اس لیے میرے محترم دوستو، ہر انسان کی ضرورت ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہر مرد اور عورت کی 5 ضرورتیں ہیں. ایک ضرورت کھانا ہے، ایک کپڑا ہے، ایک مکان ہے، ایک سواری ہے اور ایک شادی ہے. یہ 5 ضرورتیں ہر ایک انسان کی ہے، مرد اور عورت کی. اب ان ضرورتوں کو اٹکانے کا اللہ نے حکم نہیں کیا، بلکہ ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اور اللہ نے ضرورتوں کے کمانے کا اور حاصل کرنے کا بھی حکم دیا. اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد میں حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے. تو آپ اپنی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا اور سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا. جب آدمی اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال طریقے میں لگے گا تو حلال طریقے میں لگنا یہ بھی اللہ کی عبادت شمار ہوگا. اور اس کے بعد ضرورت کے پورا کرنے میں جب سنت طریقے پر پوری کرے گا تو وہ ضرورت کو پورا کرنا بھی اللہ کے یہاں عبادت شمار ہوگا. اس لیے حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو حاصل کرنا اور حرام سے بچنا. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. اگر آدمی کے پیٹ میں اچھا کھانا جائے گا تو طاقت بنے گا، خوشی بنے گی. اور سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے گا تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا. تو آدمی کو جلاب ہو گیا، قے ہو گئی اور تھوڑی پھوسی نکل گئی. کیا ہوا؟ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا. جو سڑ گیا تھا کھانا وہ پیٹ میں چلا گیا. ایسا ہی حرام اور حلال کی تاثیر ہے کہ جب حلال لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اندر میں نور بنتا ہے اور آدمی کو اچھے عمل کا اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور جب آدمی کے بدن پر یا آدمی کے پیٹ میں یا آدمی کی زندگی میں حرام آتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کے جذبات بھی حرام ہی کی طرف بنتے ہیں. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کیا نیک آدمی نے جو اس کا چند لقمے مجھے کھلائے، وہ کھانے کے بعد کئی دنوں تک مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا. اور کہا یہ غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اس لیے اپنی زندگیوں میں خوبیاں لانے کا اور کمالات لانے کا اور دین کی تکمیل کا راستہ یہ ہے کہ اپنی کمائیوں کو پاک بنایا جائے حرام سے، سود سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ناپاک روزی نہیں اتارتے. اللہ کی طرف سے روزی ہر ایک کے لیے پاک آتی ہے، لیکن آدمی جب برتن ناپاک لیتا ہے تو پاک روزی ناپاک بن جاتی ہے. جیسے پانی آسمان سے پاک آتا ہے اور آدمی نے ناپاک برتن لیا تو پاک پانی ناپاک بن گیا، ایسے ہی اللہ کی طرف سے ہر ایک انسان کے لیے پاک روزی اتاری جاتی ہے. اس لیے کہ روزی تو آسمانوں سے آتی ہے، یہاں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ پاک آتی ہے. لیکن آدمی نے جھوٹ کا برتن لیا، خیانت کا برتن لیا، سود کا برتن لیا، جھوٹ کا برتن لیا، دھوکہ دہی کا برتن لیا، جس کے نتیجے میں جو پاک روزی آئی تھی وہ بھی ناپاک ہو گئی. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا، علماء کرام سے پوچھ کر کے شبہ کی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا کہ کوئی مشتبہ لقمہ ہمارے اور ہماری اولاد کے پیٹ میں نہ جائے. اس لیے کہ ہماری اولاد کے نیکی پر چلتے رہنے کا ایک طاقتور راستہ یہ ہے کہ ان کو حلال لقمہ کھلایا جائے، حرام سے ان کے پیٹوں کو پاک رکھا جائے. اس لیے آپ نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا. آپ اندازہ لگائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مشتبہ لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا، انتہائی بھوک کی حالت میں. تو انہوں نے اس لقمے کو نکالنے کے لیے اتنی طاقت لگائی پانی منگا کر کے اور یوں فرمایا کہ اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلے گا تو بھی میں نکالوں گا. اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کا بدن حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا. اس لیے کہ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں برکت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے کتنا ہی آتا ہوا نظر آئے. جتنا تیزی سے آیا ہے اتنا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے تو مال کو بڑھائیں گے اور سود سے مال کو مٹائیں گے. اللہ نے جس چیز کے مٹانے کا اعلان کر دیا ہے کبھی بھی وہ آباد نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچا کر حلال کمائیوں میں اپنے آپ کو لگانا. تھوڑی ہوگی تو برکت ہوگی اور زیادہ ہوگی حرام لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ دیکھو کتیاں 9 بچے جلتی ہے، 8 بچے 9 بچے اور وہ دبا بھی نہیں ہوتی، کھایا بھی نہیں جاتا.
لیکن آپ نے 500 کتے ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے کہیں. اور جتنے حلال جانور ہیں آپ دیکھو کتنے کھائے جاتے ہیں. اور بقرعید کے موقع پر تو 3 دن میں کتنے ذبح ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو 500 چاہیے تو 500 بھی ملیں گے اور 5000 چاہیے تو 5000 بھی ملیں گے. اس لیے کہ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ نے پوری امت کو اس بات پر اٹھایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے، اور اس ضرورت کے پورے کرنے میں حلال راستہ اختیار کرو، سنت راستہ اختیار کرو، اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ دنیا خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 100% ایمان والوں میں اپنے والے اخلاق زندہ فرمائے. اس لیے کہ اخلاق آخر میں آتے ہیں. جب انسان کا کلمہ بنے، جب آدمی کی نماز بنے، جب آدمی کے اندر میں حقوق کی ادائیگی آئے، اور جب آدمی کے اندر میں حلال حرام کی تمیز آئے، تو اب پھل کے درجے میں اب اس کی زندگی میں اخلاق آئیں گے. جس طرح درخت پر پھل آتے ہیں، اور جب درخت پر پھل آتے ہیں تو اب اس درخت کی قیمت لگتی ہے، بولی لگتی ہے کہ 2000 ہے، 2500 ہے، 3000 ہے، 30000 ہے. کیا ہے؟ کئی پھل والا درخت ہے، اب اس کی قیمت لگی. اس لیے آپ نے پوری امت کی یہ لائنیں ٹھیک کرتے ہوئے 100% ایمان والوں کو اخلاق کی ان بلندی پر اٹھایا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں، جس کے نتیجے میں ساری انسانیت اللہ کے دین کی طرف اور ہدایت کی طرف ایسی آئی ہے جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے اور پیاسا پانی کی طرف آتا ہے اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤں کی طرف آتا ہے. ایسا انسانیت دوڑ کر ایمان کی طرف آئی ہے. یہ ان کی زندگی کی وجہ سے آئی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اخلاق اپنی زندگی میں ایسے اچھے بنانا کہ جو بھی ہم سے تعلق رکھے اس سے ہم سے نفع پہنچے، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. یہ اخلاق کا خلاصہ ہے کہ ہر آدمی دیکھے کہ میرا بول یہ کسی کی دل آزاری کا ذریعہ بنے گا یا اس کے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے گا. میرے بدن سے نکلنے والا یہ عمل یہ اس کو تکلیف کا ذریعہ بنے گا یا اس کی راحت کا سامان بنے گا. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور اکثر لوگ جہنم میں جو جائیں گے وہ زبان کی لفظی سے اور شرمگاہ کی لفظی سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. اور یہ فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا، تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. فرمایا قیامت کے میدان میں آدمی کے عمل نامے سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا خلاصہ 3 باتوں میں فرمایا ہے. یہ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو. اس لیے کہ معاف کرنا آسان ہے اور بدلہ لینا مشکل ہے. بدلہ لینا آسان نہیں ہے. ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا تو آپ اتنا ہی تماچا نہیں مار سکتے. اگر آپ نے ذرا زور سے مارا تو وہ ظلم میں شمار ہوگا. اللہ کیا تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. کسی نے آپ کو سخت سست کہا، آپ نے 2-4 بول زیادہ کہہ دیے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے. اور جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے تو اللہ سے بھی یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دیں گے. اس لیے فرمایا کہ جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو. اور فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ صلہ رحمی تو اتنی بڑی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے جوڑے، اور جس نے مجھے توڑا دنیا میں اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے. یہاں تک کہ لیلۃ القدر میں بھی قاطع رحم کی مغفرت نہیں ہوتی، اور یہاں تک کہ بیت اللہ جیسے مقام پر بھی آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتہ داریوں کو توڑ کر کے زندگی گزارتا ہے. اس لیے فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اور فرمایا جو تم کو چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی بنیادیں آپ کو ملے گی. آپ اور ہم خود ہی جانتے ہیں کہ جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں سن 8 ہجری میں، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کی جماعت ہے، اور مکہ والے بیت اللہ کا چوکھٹ آپ نے پکڑ کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ نے یہ پوچھا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا مانگا کروں.
مکے والوں نے کہا کن کریم ابن اخن کریم، اور میں آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور سارے حالات جن بھائیوں کی وجہ سے آئے ہیں، جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ اور مکہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہم اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اور میرے دوستو، آپ جب ہجرت فرما کر مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت میں عثمان نامی ایک مکے والوں کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی تھی۔ آپ نے ان سے کہا کہ بیت اللہ کو کھولو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے۔ تو عثمان نے چابی نہیں دیا اور کھولا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان ایک دن وہ آئے گا کہ میری جگہ تم ہوں گے اور تمہاری جگہ میں ہوں گا، اور بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور اس دن میں جس کے ہاتھ میں دوں گا قیامت تک یہ چابی اس کے خاندان میں رہے گی۔ عثمان نے کہا کہ وہ دن ہمارے لیے بہت برا دن ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ دن تمہارے لیے عزت کا دن ہوگا، لیکن تمہاری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ تمہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ پھر جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے عثمان کو بلا کر کہا چابی لاؤ۔ عثمان شرمندہ چابی آپ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب آپ کے پڑوس میں کھڑے ہیں اور عثمان سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے ہم نے تم سے چابی مانگی تھی، تم نے نہیں دیا۔ فرمایا آج یہ چابی میں جس کو دوں گا قیامت تک اس کے خاندان میں رہے گی، اور یوں کہہ کر آپ نے یہ چابی عثمان کے ہاتھ میں دے دی۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لے کر آئے تھے، اس زندگی سے ہم بہت دور نکل چکے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ پوری امت حالات میں گھری ہوئی ہے۔ اس لیے آپ نے پوری امت کو ان اخلاق کی بنیادوں پر اٹھایا تھا کہ جن کے نتیجے میں ہر ایک ان سے پیار کرتا تھا، ہر ایک ان سے محبت کرتا تھا، ہر ایک ان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتا تھا، ہر ایک ان کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا تھا، ہر ایک ان سے کام کرنا پسند کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ایسے اخلاق کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے تھے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، آپ نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا کہ تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تمہیں آخرت کے لیے تم دنیا میں آئے ہو۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ نے پوری امت کو ہر وقت میں آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اسی لیے انصار مدینہ جب آپ کے پاس بیعت کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو، اور فرمایا دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراخی کی حالت ہوگی تو، اور فرمایا بھلی بات کو پھیلاؤ گے اور بری بات کو مٹانے کی کوشش کرو گے اور حق بات کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں، اور جب میں مدینہ منورہ تمہارے پاس آ جاؤں تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ جب کوئی دشمن تمہارے پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس وقت میں ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ سارا کام ہم کر لیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دیں گے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ جس محنت کو لے کر چل رہے ہیں اس محنت کا انجام یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں زیر ہوگی، یہ آپ کے علم میں تھی۔ اسی لیے آپ نے ہجرت کے وقت میں جب بے بسی کے حال میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے سراقہ ابن مالک سے کہا کہ سراقہ اس وقت میں تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، اور آپ نے عدی سے حاتم کو بلایا اور بلا کر یہ پوچھا عدی کیوں دین نہیں قبول کرتے ہمارا؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے دین کو میں تو اس سے زیادہ جانتا ہوں، یہ تو قوم کا مال کھاتا ہے، تیرے دین میں کھانا حلال ہے؟ تو شرم سے آنکھیں جھک گئی، کہا نہیں حلال نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں تم کیوں بات قبول نہیں کرتے؟ تم اس لیے قبول نہیں کرتے ہو کہ ہماری چاروں طرف دیکھ رہے ہو کہ ان کے پاس کپڑے اتنے تھوڑے ہیں کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ کھل جائے، ان کے پاس کھانا کا اتنا کم ہے کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے نماز کی حالت میں، ان کے پاس سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ 10 ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں اور چیتڑے باندھ کر کے یہ چل رہے ہیں
تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے آدمی ایسے غریب لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ اس لیے تم اسلام قبول نہیں کرتے. آپ نے فرمایا آدھی یہ ہمارے کام کی ابتدا ہے. ایک دن اللہ وہ لانے والا ہے مدینہ منورہ میں کہ سارے زکات کے دینے والے ہوں گے, کوئی زکات کا لینے والا نہیں ہوگا. اور یہ فرمایا آج تو ہمارے چاروں طرف خوف و حراس کا ماحول دیکھ رہے ہو, اندر اور باہر سے. اللہ ایک دن ایسا لانے والا ہے کہ مدینہ منورہ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا, اور ایک لڑکی سنا یمن سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی, نہ اس کو اس کی زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اس کی عصمت کے لوٹنے کا خوف ہوگا. ہماری اس محنت سے دنیا میں اتنا امن و امان قائم ہوگا. اور یہ فرمایا کسرا ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے, لیکن اور ان کے فتح کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے. یہ باتیں آپ کو معلوم تھی, لیکن آپ نے کبھی بھی امت کو دنیا کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا کہ دنیا میں تم مال بٹورنے کے لیے نہیں ہو, اور دنیا میں تم اقتدار کے لیے نہیں ہو, اور کرسی کے لیے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہو, بلکہ تم صرف آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں آئے ہو کہ اللہ کی رضا کے ساتھ جینا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ مرنا ہے, اور اس کے راستے سے اپنی آخرت اچھے سے اچھی بنانی ہے. میرے محترم دوستو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ مبارک زندگی لے کر آئے تھے, اور آپ نے 23 سالہ محنت فرما کر کے اس مبارک زندگی کو ایسا زندہ فرمایا کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی بات پہنچی, اور کروڑوں کروڑوں انسان غلط زندگیاں چھوڑ کر کے صحیح زندگی کی طرف آئے. لیکن آج اس زندگی سے ہم بہت دور نکل چکے ہیں. ہماری دینی کمی کا حال یہ ہے کہ آج دنیا میں کہنے کو آپ کہہ لو کہ ہمارے پاس 60 70 80 ملک مسلمانوں کے ہیں, لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے کہ جس ملک کے 100% مسلمان پورے دیندار ہو. ملک کو آپ چھوڑو, کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے, صوبے سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتلا سکتے. ایک گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں ہوں اور پوری کی پوری دینداری کے ساتھ جی رہے ہوں, ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. میرے دوستو, جب دینی اعتبار سے اتنی کمزوری ہمارے اندر میں اور پوری امت میں آئی, تو اس کے نتیجے میں چاروں طرف جو حالات ہیں یہ ملک و مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے اور چیزوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, صرف دین کی کمی کی وجہ سے ہے. کما تدین و تدانو, جیسا اللہ کے دین کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا. اس لیے اس وقت کی ضرورت یہ ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ, ہماری برادری, ہمارا ملک اور پوری امت اور ساری انسانیت تباہی سے بچ جائے اور پوری امت حالات سے نکل جائے, تو خدا اس بات کی قسم پوری امت کے حالات سے نکلنے کا واحد راستہ وہ مبارک دین ہے جس کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. جب تک یہ دین امت کی زندگی میں زندہ نہیں ہوگا, جب تک امت حالات سے نکل نہیں سکتی. اس لیے اب پوری امت 100 پورے دین پر آئے اور دین کی ذمہ داری پر آئے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک محنت کے اعمال دیے تھے کہ جن اعمال میں لگنے کی وجہ سے تھوڑے سے عرصے میں صدیوں کا بگاڑ ختم ہوا ہے. آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا زمانہ 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو انسانیت میں بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا, گمراہی انتہا کو پہنچ چکی تھی, جہالت انتہا کو پہنچ چکی تھی. آخری درجے کی جہالت اور آخری درجے کی گمراہی کے ختم ہونے میں صرف 23 سال لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کا زمانہ ہے جس میں آپ نے محنت کا ایسا رخ امت کو دیا کہ 600 سال کا بگاڑ صرف 23 سال میں ختم ہو گیا. اور وہ محنت کے اعمال دعوت ہے, تعلیم ہے, عبادت ہے اور اخلاق ہے. آپ نے پوری امت کو ان 4 اعمال پر کھڑا فرمایا تھا کہ ہر ایک ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. ہر ایمان والا اپنی جان مال عبادت پر اتنی لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے. ہر ایمان والا اپنی جان مال اخلاق پر اتنی لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. اور ہر ایمان والا اپنی جان مال اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں اتنا لگائے جتنی ضرورت ہے. محنت کا یہ رخ آپ نے پہلے دن سے امت میں قائم فرمایا, اور اس محنت کے اس رخ سے صرف 23 سال میں اللہ نے 600 سال کے بگاڑ کو ختم فرما کر کے ایک پاکیزہ ماحول کو بھی جنم دے دیا اور ایک ایسا مجمع بھی تیار فرما دیا کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. اور پوری دنیا کے سامنے اس زمانے کی دعوت یہ ہے اسلم و تسلم کا اسلام و سلامتی ملے گی
کا کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جاؤ. ایسا پاکیزہ ماحول باقی بنا اور ایسا پاکیزہ مجمع تیار ہوا صرف 23 سال کے عرصے میں محنت کے انعامات کی برکت سے. اللہ نے ہمارے زمانے میں دعوت کا وہ عظیم کام ہمیں عطا فرمایا ہے. اگر ہم اس کام کی قدر کر لیں اور قدر کر کے محنت کا وہ امت کے معتد ہی طبقے میں زندہ فرما دیں تو آج بھی میرے دوستوں پوری دنیا کے انسانوں کا سویا ہوا نصیب دوبارہ جگایا جا سکتا ہے اور پوری امت کا سویا ہوا نصیب دوبارہ جگایا جا سکتا ہے اور اس کا واحد راستہ امت کا محنت کے صحیح رخ پر آنا ہے. اس لیے اللہ نے ایک عظیم محنت ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے. اس لیے میرے دوستوں جو کچھ پچھلا ہوا ہے اس پر تو اللہ کے سامنے ہم معافی مانگے. جو آنسو گر سکتے ہیں تو گرائے, کم از کم ندامت کے اپنے دلوں میں پیدا فرمائے اور پچھلی زندگی کے بارے میں توبہ کر کے آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اب زندگی کے جتنے لمحات ہیں اور ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں اب اللہ کی رضا والے کاموں میں لگیں گے اور اللہ کی رضا دنیا میں زندہ ہو جائیں اس پر لگیں گے. اس کا آج کی اس مجلس میں ہم سب کو عزم کرنا ہے کہ میں پورا مجموعہ اس کے لیے تیار ہے. اب میرے دوستوں پوری زندگی ہماری صحیح گزارنا آ جائے اس کے لیے آسان راستہ ایک مرتبہ 4 مہینہ اچھا لگانا ہے کہ ہر آدمی ایک مرتبہ 4 مہینہ ایسا اچھا لگائے کہ کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے بچنے کے ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 120 دن لگائے. تو ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ 120 دن لگائے. ہر جگہ مسجد وار جماعت بناتے ہوئے اور بنی ہوئی جماعت ہے تو کام پر لگاتے ہوئے وقت لگانے والے لوگ زیادہ ہیں محنت کے تھوڑے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کام پر کھڑا کرنے کی محنت کرتے ہوئے دن بھر سکتے ہوئے اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں اور آہوزاری میں لگتے ہوئے 4 مہینہ ایسا اچھا لگائیں کہ جس کے نتیجے میں ہر ایک کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور ہر ایک کا فکر دعوت کا ہو جائے. اب اس کے بعد اپنے گھر کاروبار میں آ کر اللہ ہمت دے تو ہر سال 4 مہینہ لگائیں, مہینے میں 10 دن لگائیں, روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو بھائی ہر سال چلنا لگائیں, مہینے میں 3 دن لگائیں, روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہر ایمان والے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کریں. اگر محنت کے اس رخ میں ہوں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ایک دن وہاں تک ہم کو ضرور پہنچا دے گا. اب اس کے لیے سارا مجمع جس طرح یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر بیان سنا ہے تشکیل میں بھی آپ مدد کریں اور کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کریں کہ بھئی ہم تو بیان سننے کے لیے آئے تھے لیکن اتنا اہم تقاضا ہمارے سامنے ہے, اب ہم 4 مہینہ اچھا لگا کر کے ہی واپس جائیں گے. اب کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں. بولے بھائی مت فرمائے بھائی. دیکھو پہلی بات جو دل میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو جائیں گے, آگے کی راہ اللہ آسان فرمائیں گے. ہمت کر کے بتاؤ بھائی. www.attableek.com, the reviver of